بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لیکن دوبارہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا گیا اور قصابوں کے بازار میں اس کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت مسلم اور اس کے بدن کو شہر میں تشہیر کیا گیا اور دونوں سر شام بھیجے گئے۔ ایک نصرانی۔ سہل سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک نصرانی ساتھی کے ہمراہ بیت المقدس جا رہا تھا، اور ہم بازار شام میں اس دن پہنچے جس دن اہل بیت کا اسیر قافلہ داخل ہو رہا تھا۔ میرے نصرانی ساتھی کے پاس تلوار تھی جو کپڑوں میں اس نے چھپائی ہوئی تھی۔ جب اس نے سر مظلوم کربلا کو تلاوت قرآن کرتے دیکھا تو اس کی بصیرت کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پس کلمہ شہادتین زبان پر جاری کر کے اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گیا اور تلوار میان سے نکال کر ان ملعونوں پر حملہ آور ہو گیا۔ چنانچہ چند منافقین کو تحقیق کر کے جام شہادت پی کر راہی جنت ہوا۔ جب جناب ام کلثوم نے شور و غل سنا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک نصرانی آپ کی نصرت کے لیے جہاد کر کے شہید ہو چکا ہے۔ پس بی بی نے حسرت بھرے لہجے میں فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ نصرانی تو اسلام کے لیے غیرت کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اولاد محمد کو قتل کر کے اور ان کے اہل حرم کو قید کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ مخزن البکا، مجلس 13۔ محمد و ابراہیم پسران مسلم بن عقیل، یہ دونوں شہزادے حضرت مسلم کے فرزند تھے، لیکن بروایت مشہور جناب رقیہ بنت علی علیہ السلام کے شکم اطہر سے نہیں تھے، کیونکہ جناب رقیہ کا صرف ایک ہی شہزادہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ مدینہ سے حضرت مسلم کے ہمراہ آئے تھے یا تاراجی خیام کے وقت باقی قافلے سے جدا ہوئے۔ صاحب ناسخ بروایت عاصم کوفی بیان کرتا ہے کہ حضرت مسلم نے ہانی کی گرفتاری کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شرعی کے گھر میں چھوڑا تھا۔ جب حضرت مسلم خود شہید ہو گئے تو ابن زیاد کو اطلاع پہنچی کہ کوفہ میں حضرت مسلم علیہ السلام کے دو شہزادے کسی کے گھر میں پوشیدہ ہیں۔ ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ جس کے گھر میں مسلم کے دو فرزند موجود ہوں وہ ہمیں پیش کرے، ورنہ اس کا خون مباح اور گھر تاراج کیا جائے گا۔ قاضی شرعی نے جب یہ اعلان سنا تو گھبرا کر محمد و ابراہیم کے پاس روتا ہوا آیا اور جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنائی۔ شہزادے اپنی یتیمی کی خبر سن کر زار و قطار روئے، لیکن قاضی شرعی نے جب شہزادوں کو گرفتاری کا حکم سنایا تو ابن زیاد کے ڈر سے سہم گئے۔ قاضی شرعی نے ابن زیاد کے بد ارادوں سے شہزادوں کو اطلاع دی اور کہا کہ تم دونوں میرے چشم و چراغ ہو، لیکن مصلحت اس میں ہے کہ تم کو کوفہ پہنچانے کی کوئی تجویز کروں۔
لہٰذا میں ایسا امین تلاش کرتا ہوں جو تم کو مدینہ پہنچا دے۔ بس اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور حکم دیا کہ میں نے سنا ہے آج دروازہ عراقین کے باہر ایک قافلہ مدینہ کو جانے والا ہے، لہٰذا ان دونوں شہزادوں کو لے جا کر کسی معتمد آدمی کے سپرد کرو جو ان کو مدینہ پہنچا دے، اور ہر ایک شہزادے کو سفر خرچ کے طور پر 50 دینار بھی دیے۔ قاضی کا لڑکا رات کے وقت دونوں شہزادوں کو بہت تیزی کے ساتھ لے چلا۔ جب دروازے پر پہنچے تو قافلہ اس سے پہلے جا چکا تھا۔ قاضی کے لڑکے نے کہا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، لیکن وہ سامنے دور سے ان کے نشان نظر آ رہے ہیں، تم دوڑ کر ان سے مل جاؤ۔ رات کا وقت تھا، شہزادے راستے سے بے خبر تھے۔ کچھ دور تک دوڑتے رہے لیکن قافلے کو نہ مل سکے۔ آخر تھکے ماندے رک گئے اور قافلے کا نشان آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ کوفہ کے بعض آدمی جو اس دوران شہزادوں کو ملے اور ان کو معلوم ہوا کہ مسلم کے شہزادے ہیں تو انہوں نے پکڑ کر ابن زیاد کو پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کو قید کر دیا اور یزید کو اطلاع کے طور پر خط لکھ دیا۔ داروغہ زندان جس کا نام مشکور تھا وہ آل محمد کا دوستدار تھا۔ اس نے شہزادوں کی بہت خدمت کی، خورد و نوش میں شہزادوں کی اچھی تواضع کی اور رات کو بستر بھی دیے۔ دوسری رات شہزادوں کو اپنے ہمراہ لے کر شہر سے باہر آیا اور اپنے ہاتھ سے انگوٹھی بطور نشانی شہزادوں کو دی اور قادسیہ کے راستے پر کھڑا کر کے کہا، اسی راستے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرے بھائی کے پاس جا کر ان کو انگوٹھی نشانی دکھانا اور وہ خدمت بھی کرے گا اور مدینہ بھی پہنچا دے گا۔ پھر شہزادوں کو راستہ بھول گیا۔ ساری رات چلتے رہے لیکن جب سفیدی صبح نمودار ہوئی تو دیکھا کہ وہ ابھی کوفہ کے پاس ہی ہیں۔ پس دوبارہ گرفتاری کے ڈر سے ایک باغ میں گئے اور ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ ایک حبشی کنیز چشمے سے پانی بھرنے کے لیے آئی تو پانی میں 2 عکس دیکھے۔ اوپر دیکھا تو درخت پر 2 چاند سے چہرے نظر آئے۔ پس اس نے ان کے ساتھ مہر و محبت کی باتیں کی اور اپنی مالکہ کا دوستدار آل محمد ہونا بیان کیا۔ پس دونوں شہزادوں کو ہمراہ لائی اور اپنی مالکہ کو شہزادوں کے حالات کی اطلاع دی۔ اس پاک باز خاتون نے شہزادوں کی بہت خدمت کی اور ان کے منہ کو بوسے دیے اور حبشی کنیز کو اس نیکی کے صلے میں آزاد کر دیا۔ شہزادوں کو علیحدہ حجرہ سپرد کیا اور ان کی خدمت میں مصروف ہوئی۔ مشہور و معروف روایت کی بنا پر شہزادے حسینی لشکرگاہ سے عاشور کی عصر کو جدا ہوئے اور ابن زیاد کے پاسبانوں نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا اور اس نے خاندان رسالت کے ان دونوں نونہالوں کو قید سخت میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ آب و ہوا کی نہایت تنگی کا آرڈر دیا۔ چنانچہ زندان بان نے بحکم ابن زیاد شہزادوں پر تشدد کیا۔ صرف رات کو جو کی 2 روٹیاں اور پانی کا کوزہ دے دیتا۔ شہزادے سارا دن روزے سے گزارتے تھے۔ 1 سال کی طویل مدت قید میں گزر گئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اب تو ہمارے نازنین جسموں کو مٹی نے بوسیدہ کر دیا ہے، اس زندان بان کو اپنی حقیقت کی خبر دیں۔ ممکن ہے وہ رحم دل ہو اور ہم پر رحم کر کے ہمیں قید سے آزاد کر دے یا ہماری آب و غذا میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی کرے۔
شام کے وقت حسب دستور وہ طعام پانی لایا۔ چھوٹے شہزادے نے کہا، یا شیخ آتعرف محمدن، اے شیخ تو محمد کو جانتا ہے؟ زندان بان نے کہا، کیوں نہیں، وہ تو میرا رسول ہے اور میں اس کا کلمہ گو ہوں۔ شہزادے نے پوچھا کہ جعفر بن ابی طالب کو پہچانتا ہے؟ تو زندان بان نے جواب دیا، کیوں نہیں جانتا ہوں کہ خدا نے جنت میں اس کو 2 پر عطا فرمائے ہیں کہ ملائکہ کے ہمراہ پرواز کرتا ہے۔ پھر شہزادے نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ تو زندان بان نے کہا کہ کیوں نہیں جانتا، وہ تو پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے۔ اس وقت شہزادہ بولا، اے شیخ ہم اطرت رسول ہیں اور مسلم بن عقیل کے لختے جگر ہیں، اب تیرے ہاتھ میں قیدی ہیں، تو ہم پر سختی کو چھوڑ دے اور ہمیں آل رسول سمجھ کر ہم پر احسان کر۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔